بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، جس طرح انسان کی زندگی اور اس کی کارکردگی اور اس کے کام کاج کو اس کی بیماریاں متاثر کرتی ہیں، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دفتر نہیں جا پاتا، دکان پہ نہیں جا پاتا، کاروبار نہیں کر پاتا، مزدوری نہیں کر پاتا، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ پاتا، اور بہت سے کام ہیں جب انسان بیمار ہو جائے تو وہ نہیں کر پاتا۔ تو جس طرح جسم بیمار ہو جائے تو انسان دنیا کے بہت سے کام جس کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا، مجبور ہو جاتا ہے، کر ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہے تو اس سے دین پر نہیں چلا جاتا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس شخص سے پھیر لیتے ہیں، چاہے وہ گناہ زبان کا ہو، چاہے وہ گناہ نظر کا ہو، چاہے وہ گناہ کان کا ہو، چاہے وہ گناہ کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ گناہ دل کے سوچنے سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر قسم کا گناہ انسان کو ایسے مفلوج کر دیتا ہے، ایسے نکمہ بنا دیتا ہے، ایسا بیکار کر دیتا ہے جیسے بیماریاں انسان کو دنیا کے کاموں سے بیکار کر دیتی ہیں۔ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک نظر آئے گا لیکن اس کو بخار ہو رہا ہے 104، اور وہ کہے گا مجھ سے چلا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کی نگاہ ناپاک ہو، یا اس کی زبان ناپاک ہو، یا اس کے کان ناپاک ہوں، یا اس کی شرمگاہ ناپاک ہو، یا اس کے پیٹ میں حرام کھانا یا پینا ہو، یا وہ حرام کھچڑی پکاتا ہو، حرام کو سوچتا ہو، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور وہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیمار نہیں کر پاتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کی غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کو حقیر نگاہوں سے دیکھ لیا، یا کسی سیدھے سادے بھولے بھالے غریب مسکین کالے کلوٹے کو دیکھ کر طنزیہ انداز سے مسکرا دیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق کھا لیا،
کسی کی دل آزاری کر لی، یا اپنی نگاہ سے کوئی گناہ کر لیا. آج کل موبائل کا زمانہ ہے تو نگاہ کا گناہ تو بہت آسان ہو گیا ہے. ایک دور تھا کہ نگاہ کا غلط استعمال بڑا مشکل کام تھا. جو چاہتے بھی تھے وہ بھی نہیں کر پاتے تھے. اب جو نہیں چاہتے ان کو بھی کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں کا کام آن لائن ہے ان کو انٹرنیٹ کا استعمال ایک لازمی چیز ہو گیا ہے. ان کا کاروبار ہی انٹرنیٹ پہ چلتا ہے، تو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں. وہ چاہیں نہ چاہیں انہیں ننگی تصویریں دیکھنا پڑتی ہیں، انہیں ناجائز تصویریں دیکھنا پڑتی ہیں، ان کو ناجائز آوازیں سننا پڑتی ہیں. تو چونکہ ہم گناہوں کی مضرتوں کو جانتے نہیں ہیں، گناہوں کے نقصانات کو جانتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ کام ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی. اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب تہجد گزار کی فجریں قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی تہجد میں اٹھتے تھے، اب فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی. کبھی بڑے سخی تھے، اب زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی. کبھی نماز میں مزہ آتا تھا اور اب دل کرتا ہے 2 رکعت پڑھوں، وہ بھی انا تینا قل اللہ والی. اس سے بھی کوئی چھوٹی صورت ہوتی تو وہی پڑھ لیتے، اور ایسے جیسے مسجد میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور جلدی سے 2-4 ٹھونکے مارو اور بھاگ کے اپنی جان بچاؤ. یہ صورتحال بن جاتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. سیاہ نقطہ جیسے تل ہوتا ہے نا، تل. ایک گناہ ایک تل، 2 گناہ 2 تل، 3 گناہ 3 تل، 4 گناہ 4 تل، 5 6 7 8 9 10. دل ہے ہی اتنا سا تو دل ہے. اور ہمارا سارا دن جب نگاہ کی آوارگی کے ساتھ گزر رہا ہو اور زبان بے لگام ہو، حرام حلال کی تمیز ہی نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، اللہ کا دھیان نہ ہو کہ وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے. اگر انسان اس بات کا تصور کرے نا کہ میں تنہا ہوتا ہی نہیں ہوں، لوگ گناہ کرتے ہیں تنہائیوں میں. اگر اس بات کا تصور بن جائے، اس بات کا یقین آ جائے، اس بات کا استحضار حاصل ہو جائے، اس بات کی حقیقت منکشف ہو جائے کہ دنیا میں تنہا ہونے کی صورت ہے ہی نہیں، میں کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا. کمرے کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، پردہ لٹکا دیا جا سکتا ہے، بجلی کو بجھا دیا جا سکتا ہے، اور کمبل کے اندر گھسا جا سکتا ہے. کمبل کے اندر تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن ہاں ایک آنکھ ہے جو اندھیرے میں بند کمرے میں کمبل کے اندر بھی دیکھتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جانتے نہیں ہو وہ ذات تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تمہارے دل میں کیا پروگرام بن رہے ہیں اور تم آگے کی کیا پلاننگ کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں، تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وہ تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے. اخفا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اخفا اس خیال کو کہتے ہیں جو اب تک تو دل میں نہیں آیا، آئندہ کسی زمانے میں آئے گا. اللہ کہتے ہیں آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 1 مہینے کے بعد، یا کل پرسوں گھنٹے کے بعد جو خیال آئے گا جس کا ابھی تمہیں بھی معلوم نہیں ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں.
سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم زور سے بولو تو سنوں گا، میں تمہاری آہستہ آوازیں بھی سنتا ہوں، زور سے بولی ہوئی باتیں بھی سنتا ہوں، آہستہ بولی ہوئی باتیں بھی سنتا ہوں، اور رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا یہ دونوں میرے لیے برابر ہیں۔ انسان کے لیے تو برابر نہیں ہے نا، انسان کو اجالے میں دیکھنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، لیکن اندھیرا ہو جائے تو اسے ٹارچ چاہیے، بجلی چاہیے، روشنی چاہیے، اسے کوئی ایسا ذریعہ چاہیے جس سے اندھیرے میں دیکھ سکے۔ اللہ کہتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ دن دہاڑے میں بدماشیاں کرنے والا اور رات کے اندھیرے میں برائیاں کرنے والا، ان دونوں کو میں ایک ہی طرح سے دیکھ لیتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک گناہ کرتا ہے ایک تل، دو گناہ کرتا ہے دو تل، یوں کرتے کرتے جب انسان مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل جب سیاہ ہو جاتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ فرض ہے، دل ہی نہیں کرتا۔ ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، مراقبہ کرنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، ماں باپ کے پاؤں دبانے کو دل نہیں کرے گا، ماں باپ کا حال پوچھنے کو دل نہیں کرے گا، یاروں کے ساتھ 2 بجے تک گپیں لگانے کی اس کے پاس فرصت ہوگی، لیکن ماں باپ کا حال پوچھنے کے لیے اس کے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہوں گے۔ نیکی کو دل نہیں کرے گا، برائی میں دل چلے گا، برائی میں طبیعت چلے گی۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو۔ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحھھا۔ جب برائی ہو جائے، جب کبھی کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں فوری طور پر کوئی نیکی کر لیا کرو، تاکہ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کی سیاہی تمہارے دل سے صاف ہو جائے۔ میرے دوستو، جس طرح جسمانی بیماریاں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہیں، اس سے زیادہ اللہ پاک کی نافرمانیاں، دین کی نافرمانیاں اور گناہوں کے کام، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، وہ سب کے سب انسان کے دل پر، اس کی زندگی پر، اس کے دین پر، اس کی دنیا پر، سب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ تو یہ ہے نا کہ شراب پیے، کسی محفل میں بیٹھ کے شراب پیے، ظاہری گناہ ہے، اور کسی بدکاری کے اڈے پہ جائے، پیسے دے کر جا کے بدکاری کر کے آ جائے، ظاہری گناہ ہے، جائے گا ساری دنیا دیکھے گی۔ اور ایک باطنی گناہ ہے جو لوگوں سے چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں اور جو اندر ہی اندر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے پڑوس کے دکاندار سے جیلس ہونا یہ گناہ ہے، اپنی نند سے جیلس ہونا، اپنی بہو سے جیلس ہونا، اپنی بھابھی سے جیلس ہونا، اپنے بھائیوں سے جیلس ہونا، رشتہ داروں سے جیلس ہونا، حسد پیدا ہونا، اندر ہی اندر میں ان کو خوش ہوتا دیکھ کر جلتے رہنا، بھولتے رہنا، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج لوگ اپنی پریشانیوں کا رونا تو روتے ہیں لیکن گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ رات ایک شخص آئے، ہم یہاں بیٹھے تھے، ایک شخص آئے رات، بہت پریشان، رو رہے تھے۔ کہنے لگے زندگی میں سکون نہیں، میں بہت پریشان ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے،
آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو ایک دم وہ انجان بن گیا، کہنے لگا گناہ تو میں کوئی نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، گناہ آپ کرتے ہوں گے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ زندگی میں بے سکونی گناہوں سے ہی آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی۔ غربت آ جائے گی، چونکہ نبی بھی انبیاء بھی اکثر انبیاء غریب تھے، لیکن غربت الگ چیز ہے، بے سکونی الگ چیز ہے۔ اپنی زندگی سے تنگ آ جانا، اپنی زندگی سے بیزار آ جانا، خودکشی کے خیالات آنا، یہ گناہوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ گناہوں سے ہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی ٹائٹ کر دیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں، اس کو کس کے رکھ دیتا ہوں، نچوڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ذکر سے مراد اللہ کی یاد، ذکر سے مراد اللہ کے احکام، ذکر سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ہر موقع کی سنتیں، ذکر سے مراد اسلام کے تمام احکام، یہ ذکر سے مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے دین سے منہ موڑو گے تو یاد رکھنا پھر تم دنیا میں چین سے چل نہیں پا سکتے۔ چل کے دکھاؤ، نہیں چل سکتے، میری نہ مان کے چین سے تم چل ہی نہیں سکتے۔ چین کی زندگی چاہیے تو مجھے ساتھ لے کر چلو۔ کس کو ساتھ لے کے چلو؟ اللہ کو ساتھ لے کے چلو، اللہ پاک کو ساتھ لے کے چلو۔ آپ کا دل گواہی دے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے۔ فرعون بہت خطرناک آدمی، ہمارا مشرف اتنا خطرناک نہیں تھا، امریکہ کا جارج بش اتنا خطرناک نہیں تھا، ٹرمپ اتنا خطرناک نہیں تھا، اور آپ کسی کا نام لے لیجئے، وہ اتنے خطرناک نہیں تھے جتنا خطرناک فرعون تھا۔ ایسے اس کی گردن میں سریے لگے ہوئے تھے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، زمین آسمان کا سب سے بڑا رب میں ہی تو ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ واحد آدمی تھا جس نے تاریخ انسانیت میں ربوبیت علیہ کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ بہت ساروں نے کیا، خدائی کا دعویٰ بہت ساروں نے کیا۔ نمرود نے بھی کہا میں خدا ہوں، لیکن وہ آسمان کے خدا کو مانتا تھا، کہتا تھا بڑا تو وہی ہے لیکن میں بھی ہوں۔ لیکن اس نے تو کہا ہے ہی نہیں کوئی، میں ہی ہوں، انا ربکم الاعلی، اور اس کے سامنے والے بھی اتنے پاگل کہ اس کی بات پہ کہہ رہے ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آخر فرعون سے عمر میں بڑا بھی تو کوئی ہوگا نا، اس کے ماننے والوں میں فرعون سے عمر میں کوئی بڑا بھی تو ہوگا نا۔ اس پاگل نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرے سامنے کی پیدائش ہے، یہ ہمارا رب کیسے بن گیا، لیکن اس کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ جس کو سمجھ میں نہ بھی آئے اس کو بھی ماننا پڑتی تھی۔ 80,000 بچے ماؤں سے چھین کے اس نے ذبح کرا دیے، لیکن کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی اسٹرائک نہیں ہوا، کوئی ہڑتال نہیں ہوئی، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوا۔ ایسا اس کا روب، ایسا اس کا دبدبا کہ کوئی بول ہی نہیں سکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا، ہارون علیہ السلام تنے تنہا، اور تعلق بھی ان کا اس قوم سے ہے جس قوم کو اس نے بندہ بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے۔ یستحیی نساءہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو بچوں کو ذبح کرتا ہے اور عورتوں کو اپنی باندی اور نوکرانی بناتا ہے۔ ساری بنی اسرائیل قوم اس کی غلام بنی ہوئی ہے۔ اس سے بات کرنے جا رہے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور کس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں؟ بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ فرعون آپ خدا نہیں ہیں، آپ اس سے توبہ کریں، آپ سچے اللہ پہ ایمان لائیں۔ کتنی بڑی بات کہنے جا رہے ہیں، یعنی گویا اس کو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس کے رعب اور دبدبے سے واقف تھے، کہنے لگے اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ وہ تو بڑا ظالم ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ یا تو ہمیں وہ مار دے گا یا کوئی بہت بڑی سزا دے گا۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، موسیٰ ڈر نہیں، ہارون ڈر نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جاؤ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع کچھ کہہ کے تو دیکھے، سن رہا ہوں، وہ ارا کچھ کر کے تو دیکھے، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ولا تنیا فی ذکری، موسیٰ جب فرعون کے پاس جاؤ، ہارون جب فرعون کے پاس جاؤ تو میرے ذکر میں غفلت نہ برتنا، میرا ذکر چلتا رہے، میرا ذکر چلے گا تو میری مدد ساتھ رہے گی، میرا ذکر چھوٹ گیا تو مدد اڑ جائے گی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ تصور انسان کو ہر برائی سے روک دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جب کبھی بھی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو اور اس کو صاف کرو، اس سیاہی کو دل سے دور کرو۔ اگر اس میں سستی برتو گے تو ہر برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے، ہر برائی دوسری برائی کے لیے تیار کرتی ہے، ہر برائی دوسری برائی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یوں انسان برائیاں کرتے کرتے پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے دل کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر گناہ کرتے کرتے اس کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ یوں سمجھو گویا اس کے دل پہ مہر لگ گئی، نہ کسی سمجھانے والے کے سمجھانے کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی بیان والے کے بیان کا اثر ہوتا ہے، نہ قرآن کا اثر ہوگا، نہ کسی حدیث کا اثر ہوگا، نہ کسی سمجھانے والے کے سمجھانے کا اثر ہوگا۔ انسان ایسے ہو جائے گا جیسے پتھر ہوتا ہے۔ یہ کیفیت مسلسل گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اب بہت لوگ دیکھیں گے ایسے جن کو ہزار سمجھاؤ، ایسے جیسے ترغیب پروف ہوتے ہیں، ترغیب پروف، واٹر پروف گھڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ٹپ میں بھی ڈال دو تو پانی اندر نہیں جائے گا، وہ ترغیب پروف ہو جاتے ہیں، نصیحت پروف ہو جاتے ہیں، گناہ کر کر کے دل پہ سیاہی کی ایسی تہیں چڑھ جاتی ہیں کہ بات دل تک پہنچتی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو ہماری زندگی پہ جس طرح بیماریاں اثر انداز ہیں، اس سے زیادہ ہمارے جسم سے صادر ہونے والے گناہ بھی اثر انداز ہیں۔ انسان کو کبھی بھی گناہوں کے بارے میں بے فکر اور نڈر اور دلیر اور بہادر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ہم نے صحابہ کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو دیکھا، ہم نے صحابہ کو دیکھا کہ جن کے نزدیک چھوٹا سا گناہ بھی پہاڑ کی مانند ہوتا تھا، پہاڑ کی مانند ہوتا تھا، اتنا بڑا چھوٹا چھوٹا گناہ بھی انہیں اتنا بڑا معلوم ہوتا تھا۔ اور میں تمہیں دیکھ اپنے زمانے کے لوگوں کو فرماتے ہیں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے گناہوں کو بھی مکھی سمجھ کے اڑا دیتے ہو۔ راہ چلتے ہوئے عورت پہ نظر پڑ گئی، افسوس ہی نہیں ہوا، گانے کی آواز پڑ رہی ہے، ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، پریشانی نہیں ہو رہی، مٹی اڑ رہی ہو نا، راہ چلتے ہوئے مٹی اڑ رہی ہو، آپ دیکھیں گے سب اپنے ناک پہ کپڑے لگا دیں، اندر ڈسٹ اندر نہ چلی جائے، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے۔ لیکن میوزک کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالنے والے آپ کو 100 میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم اس ڈسٹ کا وہ نقصان نہیں ہے جو یہ میوزک کی آواز آپ کے کانوں کے راستے سے اندر داخل ہو کر آپ کے دل کا جو ستیہ ناش کرے گی، وہ ڈسٹ نہیں کرے گا، وہ دھول نہیں کرے گی۔
گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے کیا؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کر رہے ہیں، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اس کو گہرائی کے ساتھ سوچئے، گہرائی کے ساتھ۔ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کھانے پہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پہ کٹھے آپ بھی بیٹھے ہیں، والد صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ والد صاحب نے کہا بیٹا یہ پانی تو قریب کرنا، یہ پانی تو قریب کرنا۔ آپ نے ہاتھ مار کے جگ کو تھوڑا سا اور دور کر دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی۔ بیٹا پانی قریب کرنا، آپ نے سرکا کے ذرا جگ کو ان سے اور دور کر دیا۔ بیٹا پانی چاہیے مجھے پیاس لگی ہے، آپ نے جگ کو ہاتھ مار کے ذرا اور دور کر دیا۔ والد صاحب کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی موجودگی میں۔ بتائیے باپ غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا دل دکھے گا کہ تیرا دماغ خراب ہے، پاگل کہیں گے، میں تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں تو اور دور کر رہا ہے۔ اللہ زمین آسمان کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، اسے نہیں دیکھنا، نہیں اسی کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کھانا، نہیں جی میں نے تو یہی کھانا ہے۔ بھائی یہ نہیں پینا، نہیں جی میں نے تو یہی پینا ہے۔ بھائی یہ نہیں کرنا، نہیں جی ہم تو یہی کریں گے۔ جب بندے یوں کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا تم اللہ سے چھپے ہوئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کتنا بڑا ہے۔ دیکھیں نافرمانی کا سائز جس کی ہو رہی ہے اس کے رتبے کے لحاظ سے بڑھ جاتا ہے۔ نافرمانی کا سائز جو بنتا ہے وہ اس کے رتبے کے حساب سے بنتا ہے کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے بھائی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔ اپنے والد کی کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔ اپنے مرشد کی کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔ اپنے استاد کی کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔ نبی کی کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔ اللہ کی کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔ زمین آسمان کا بادشاہ جس نے آپ کو آنکھوں میں بینائی دی، زبان میں گویائی دی، کانوں میں سنوائی دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت دی اور دانتوں سے چبانے کی طاقت دی، پاؤں میں چلنے کی طاقت دی، آپ کے لیے زمین کو بچھایا، آپ کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، غلوں اور سبزیوں کا انتظام فرمایا۔ آپ کیا کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ کروڑوں نعمتیں اس کی کھا کے آپ اس کی دھرتی پہ رہ کے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، جبکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کچھ تو حیا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے دکھ بھرے لہجے میں فرماتے ہیں یستخفون من اللہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے انہیں حیا نہیں آتی۔ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اللہ کی اتنی بھی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری نظروں میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اتنی تو اہمیت دو نا جتنا تم دنیا کے ایک عام سے آدمی کو اہمیت دیتے ہو، اتنی تو اہمیت مجھے بھی دو۔ گناہ کرنا، اللہ کی دھرتی پہ رہ کر گناہ کرنا، اللہ کا کھا کر گناہ کرنا، اللہ کی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی نافرمانی کرنا، اس کی زبان سے بول کر اس کی نافرمانی کرنا، یہ کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جرت ہے۔ یہ شخص کتنا بڑا دل ہے، کتنا بڑا جگر ہے اس کا کہ زمین آسمان کے بادشاہ سے ٹکر لے رہا ہے۔ کیسا دیوانہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں سے تو ٹکر لی نہیں جاتی، اتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر لیے ہوئے۔ اپنے جیسوں سے تو ٹکر لی نہیں جاتی، وڈیروں کے آگے پیچھے چاپلوسیاں کرتے پھرتے ہیں، کہیں یہ سائیں ناراض نہ ہو جائے،
کہ سائیں سے بنا کے رکھنا ضروری ہے. ہمارے سندھ میں وڈیرا شاہی نظام ہے، وڈیرا شاہی نظام ہے. لوگوں نے وڈیروں کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے. وڈیرے جن کو کہیں گے انہی کو ووٹ ڈالیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون حقدار ہے. وڈیرا جہاں کہے گا اسی کو ووٹ ڈالیں گے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ بدماش ہو، ووٹ اسی کو ڈالیں گے. وڈیرا شاہی نظام ہے. وڈیروں سے بنا بنا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسان ہیں، ہم ہاری ہیں. اگر یہ ہمارا ہار پا بند کر دے گا، اگر ہمیں زمین سے نکال دے گا تو ہمارا تو قیام بھی اسی کی زمین میں ہے، ہم نے تو بچے بھی وہیں رکھے ہوئے ہیں. اگر اس نے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ در بدر ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے. میرے دوستو، دنیا کے انسانوں سے تو بگاڑی نہیں جاتی، اللہ سے بگاڑے ہوئے ہیں. کتنے دلیر ہیں ہم، کتنے دلیر ہیں ہم. ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں ابو مسعود انصاری، وہ جا رہے تھے اور اپنے غلام کو مار رہے تھے، ٹھا ٹھا ان کی پٹائی کر رہے تھے. ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، ان کی پٹائی کر رہے تھے. آپ علیہ السلام پیچھے سے آ رہے ہیں. رحمت للعالمین کی جو نظر پڑی کہ میرا ایک صحابی میرے ایک امتی کو مار رہا ہے، تو آپ نے پیچھے سے آواز دی، ابو مسعود اتنا زور نہ دکھاؤ، اللہ کو بڑی طاقت حاصل ہے. ابو مسعود اتنا زور نہ دکھاؤ، اللہ کو بڑی طاقت حاصل ہے. حضرت ابو مسعود ایک دم ٹھٹک گئے، گھبرا گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو آقا تشریف لا رہے ہیں. کہنے لگے، یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اسے آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا، ابو مسعود اگر تو اسے آج آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی. سب سے بڑا طاقتور بتاؤ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا طاقتور ہے، سب سے زیادہ اسی سے بنا کے رکھنا ضروری ہے. اس سے بنا کے رکھیں، نیچے کسی سے نہ بنائیں، بالکل ٹھیک ہے. اس سے بگاڑیں، نیچے سب سے بنا کے رکھیں، ٹھیک نہیں ہے. مسائل ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اللہ سے جوڑ بنائے گا، اللہ سے بنا کے رکھے گا، اللہ ساری دنیا کا اس سے تعلق درست کر دیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ کو خط لکھا، کہا امی جان، بادشاہی کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو اما عائشہ نے فرمایا، معاویہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا. اگر تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ کو تو تم نے خود ناراض کیا، اللہ مخلوق کو بھی تجھ سے ناراض کر دے گا. لہذا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور اگر تم نے مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تو راضی ہے ہی، اللہ مخلوق کو بھی تم سے راضی کر دے گا. ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء. میرے بندے میرا طالب بن، میں تجھے مل گیا تو تجھے سب کچھ مل جائے گا، اور مجھے اگر تو نے کھو دیا تو سب کچھ کھو دے گا، کچھ نہیں ملے گا. اس لیے میرے دوستو، جتنا ہمیں سانپ سے بچنا ہے، بچھو سے بچنا ہے، آگ کے انگارے سے بچنا ہے، اس سے زیادہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. ہمارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ. یہ جو لہجہ ہے نا عربی زبان میں، یہ جو عربی زبان میں یہ جو لہجہ ہے نا، یہ لہجہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آگے کوئی ایسی خوفناک چیز ہے جو تباہ کر دے گی. عربی میں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْأَسَدْ. شیر سے بچنا. شیر سے انسان ٹکرا جائے گا تو شیر اس کا کیا کرے گا؟ کچومر نکال دے گا کہ نہیں نکال دے گا؟ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا کہ نہیں رکھ دے گا؟ اس موقع پہ ایسا
یہ اصطلاح بولی جاتی ہے، یہ بولا جاتا ہے وَإِيَّاكَ وَالْأَسَدْ، شیر سے بچنا، شیر سے دور رہنا ورنہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو اس لہجے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، نافرمانی کے قریب نہ جانا، گناہ کے قریب نہ جانا ورنہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، گناہ سے بچنا، گناہ سے دور رہنا، فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ غَضَبُ اللَّهِ، اس لیے کہ جب اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ پاک کا غضب اترتا ہے، غضب اترتا ہے۔ ہم رونا روتے ہیں حکومت کا رونا روتے ہیں، حکومت کا رونا روتے ہیں۔ آپ اپنے بازار میں جائیے، آپ کے بازاروں میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، آپ کی عدالتوں میں کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کے تھانوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے وابڈا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے یہ رکشے والے کیا کر رہے ہیں، چنگچیوں والے کیا کر رہے ہیں، اور یہ آئس کریم بیچنے والے کیا کر رہے ہیں، اور یہ کریانے والے کیا کر رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بیچ رہے ہیں، یہ کپڑے کی دکانوں والے کیا کر رہے ہیں، یہ بینکوں والے کیا کر رہے ہیں۔ جب اتنی نافرمانیاں اللہ کی ہو رہی ہوں تو اللہ پاک کا غضب اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ جبکہ ہمارے نبی حضرت ابو ذر سے فرما رہے وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، گناہ سے بچنا، بہت سارے نہیں، ایک گناہ، معصیت کہتے ہیں ایک گناہ کو، معصیت کہتے ہیں ایک گناہ کو۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعَاصِي، بہت سارے گناہوں سے بچنا، یہ نہیں فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، ایک گناہ کے بھی قریب نہ جانا، فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ غَضَبُ اللَّهِ، اس لیے کہ ایک بھی نافرمانی ہو اللہ کا غضب اترتا ہے۔ یہ جو مسائل آئے ہوئے ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اور مہنگائی آئی ہوئی ہے اور مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے غضب کا ایک چھینٹا ہے۔ غضب تو اترنے کو ہے، لیکن رحمت للعالمین کی مانگی ہوئی دعائیں آڑے آئے ہوئے ہیں۔ دعا دیں سبز گنبد والے کو، مدینے والے کو، جس نے مدینے کی راتوں میں ساری رات روکے آپ کے لیے ایسا آنسوؤں سے بند باندھا ہے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ کی نافرمانی کوئی مذاق ہے؟ اللہ کی نافرمانی کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کی نافرمانی کوئی معمولی بات ہے؟ عدالت کے خلاف کوئی بولے ایک دم سارے جج کھڑے ہو جاتے ہیں، وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں، توہین عدالت ہو گئی، اس کے لیے پرچے کٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے وزیر بھی جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ارے عدالت کی کیا ویلیو ہے اس زمین آسمان کے بادشاہ کے سامنے، اور اس کے آئین کی سارے توہین کر رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں بول رہا۔ اس کا مطلب ہے اس کے غصے کو کسی نے تھاما ہوا ہے، اس کے غصے کو کسی نے پکڑا ہوا ہے، اس کے غصے، اس کے غیظ و غضب اور ہمارے درمیان ضرور کوئی دیوار حائل ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنسوؤں، آہوں اور رونے دھونے سے قائم ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد اجابہ۔ پہلے یہ آبادی سے باہر تھی، اب یہ مدینے کی آبادی کے بیچ میں آ گئی ہے۔ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو سڑک کراس کر کے مسجد اجابہ ہے۔ یہ مسجد اجابہ ہے، یہ مسجد پہلے نہیں تھی، بعد میں بنی۔ اس کو اجابہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں یہ مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہاں ہمارے نبی مدینے سے باہر نکل کے تنہائی سناٹا جب ہو نا تو ذکر میں مزہ آتا ہے، دعا میں مزہ آتا ہے، اور ذکر میں دعاؤں میں یکسوئی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی سر پہ کپڑا ڈال لو مراقبے کے وقت، یہ اسی لیے کہ یکسوئی پیدا ہو۔ ہمارے نبی دعا کرنے کے لیے مدینے کی آبادی سے باہر چلے گئے، اور جہاں آج مسجد اجابہ ہے
یہاں جا کے آپ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گرے اور اتنا لمبا سجدہ کہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں حضور کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، اتنا مجھے ڈر ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں حضور فوت ہی تو نہیں ہو گئے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، اس کے بعد سر اٹھایا اور آپ خوش صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ، ہمیں تو ڈر ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا امت کے لیے مانگ رہا تھا۔ کس کے لیے مانگ رہا تھا؟ کس کے لیے مانگ رہا تھا؟ امت کے لیے مانگ رہا تھا۔ کیا مانگ رہے تھے یا رسول اللہ؟ فرمایا میں یہ مانگ رہا تھا، اے اللہ میری امت کے گناہوں کی وجہ سے میری امت کو ہلاک نہ کر دینا، ہلاک نہ کر دینا۔ یہودیوں کی ایک بستی تھی، دریا کے کنارے پہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے اتوار کے دن اس دریا سے مچھلی نہیں پکڑنی، اتوار کے دن نہیں پکڑنی۔ نبی نے آ کے حکم سنایا تو اب ان کو خارش شروع ہو گئی، کیا کریں۔ اور اللہ کی شان، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی کہ اتوار کے دن نہیں، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ اصحاب السبت، ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی کہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں اچھل کے آتی تھیں اور اتوار کے دن پھر کم ہو جاتی، پیر کے دن کم، منگل کے دن کم، بدھ کے دن کم، جمعرات جمعے کے دن کم، ہفتے کے دن پھر اتنی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی کہ اچھل کے باہر آ رہی ہوتی۔ اب ایمان کمزور، نبی کا پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا، کہنے لگے اب کھلا تو نافرمانی ٹھیک نہیں ہے، ایسے کر لیتے کہ دریا کے کنارے کھڈے کھود لیتے ہیں۔ دو طریقے مفسرین نے لکھے ہیں جو انہوں نے ہیلے کیے۔ ایک انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ جال پھینکا ہفتے کے دن، مچھلیاں اس میں آ گئیں، اس کو لگا دی گرا۔ اب جب ہفتے کا دن گزر گیا تو اتوار کے دن کھینچ کے باہر نکال لی۔ اللہ کو چکر دے رہے ہیں، اللہ سے ہیرا پھیری۔ اور ایک ہیلا ان کا یہ لکھا ہے کہ انہوں نے دریا کے کنارے کھڈے کھود دیے، اس میں نالیاں بنا دیں، ہفتے کے دن پانی ادھر آتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی، نالیاں بند کر دیتے، اتوار کے دن نالی سے مچھلیاں نکال لیتے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اس بستی کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جو یہ کر رہے تھے، ایک وہ جنہوں نے کہا ایسے نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسے نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک وہ طبقہ، وہ علماء تھے اور وہ اہل اللہ تھے، نیک دیندار لوگ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مان ہی نہیں رہے تو انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی، الگ بستی میں جا کے ٹھہر گئے۔ انہوں نے اپنی بستی الگ بنا لی، سارے نیک اس بستی میں، جنہوں نے ان کو روکا اور یہ سمجھے نہیں تو وہ سمجھ گئے اب ان پہ آئے گا عذاب، لہذا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، چلو ہم کہیں اور چلیں۔ وہ انہوں نے ساتھ جا کے ایک اور بستی بنا دی۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں، مچھلیاں کھائیں بھی نہیں، لیکن وہ خاموش رہے، یعنی برائی پہ راضی رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ جو نیکوں کی بستی تھی، جو نیکوں نے اپنی بستی بنائی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والی بستی میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی آدمی ہے، سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی، کوئی آدمی ہی نظر نہیں آ رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب وہ اس بستی میں دیکھنے آئے کہ کیا ہوا ہے تو دیکھا کہ سب کے سب مرد، عورتیں، بچے سب کے سب بندر بن چکے تھے، جوان بندر بن گئے، بوڑھے خنزیر بن گئے۔
جوان بندر بن گئے، بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن تک ایسے رہے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے اور اسی حال میں بندر اور خنزیر بن کر مر گئے۔ کتنے احکام توڑے، زنا نہیں کیا، شرابیں نہیں پیں، ناچ گانے کی محفلیں نہیں سجائیں، سود پہ کاروبار نہیں کیے، سود پہ بینکیں نہیں بنائیں، کیا کیا؟ صرف ایک نافرمانی کی، اور وہ بھی ہیلے کے ساتھ کی کہ مچھلیاں پکڑ لی، لیکن خنزیر بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے۔ بتائیے آج کا معاشرہ بندر بننے کے لائق نہیں ہے، خنزیر بننے کے لائق نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی بڑے عذاب کے مستحق ہیں، میں آپ ہم سب کے سب۔ لیکن پتہ نہیں وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اب بھی اللہ پاک کا وہ غضب نہیں اتر رہا جو پچھلی قومیں پہ اترا۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ کی آہیں ہیں جنہوں نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو ہلکا نہ جانا جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ گناہ ہو جائے فوراً روئیں، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اتنے بڑے بادشاہ کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، میں کیا پدی کا شوربہ، اتنا چھوٹا سا انسان، ڈاڑھ میں درد ہو جائے، ساری رات میری تڑپتے تڑپتے گزر جاتی ہے، میرے سارے وجود پہ جس کا کنٹرول ہے اس کی نافرمانی کر کے میں چین سے زندگی گزار سکتا ہوں؟ اس لیے آج تک جتنے گناہ ہو گئے اس پہ تو کر لیں توبہ، اس پہ تو کر لیں توبہ۔ کون کون کرتا ہے توبہ کر لیں۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، خطرناک چیز ہے، یہ بم ہے، بم، یہ میزائل ہے، یہ ڈرون حملہ ہے۔ یہ جن دنوں یہ جو خودکش حملے بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہے تھے نا، تو ان دنوں ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے یہ ان خودکش دھماکوں سے ڈرو نہیں، ان خودکش دھماکوں سے ڈرو نہیں، تم میں سے ہر ایک کے گھر میں خودکش دھماکے پہلے سے ہو رہے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے گھر میں خودکش دھماکے پہلے سے ہو رہے ہیں۔ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی اس کے گھر میں خودکش دھماکہ تو ہو گیا۔ ایک نماز قضا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ ڈاکو آئے، اس کے گھر میں گھسے، سارا مال بھی اٹھا کے لے گئے، بیوی اور بچوں کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جتنا اس کا نقصان ہوا، ایک نماز قضا کرنے والے کا بھی نقصان اتنا ہی ہوا۔ ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کیا کرے گا اللہ، کرو دیکھی جائے گی، کہتے ہیں کرو دیکھی جائے گی، کیا کرے گا اللہ۔ اور بعضوں کو شیطان نے چکر دے رکھا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کاش کہ اپنی روٹی کے بارے میں بھی یہ کہتے، دکان کو تالا لگا کے گھر بیٹھ جاتے اور کہتے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بغیر کمائے کھلائے گا۔ وہاں تو اللہ کی غفوری یاد نہیں آتی، اللہ کی رحیمی یاد نہیں آتی۔ ایسی بے حیائی کی حد ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے تو اللہ کی غفوری یاد آ جاتی ہے، ستاری غفاری یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کتنا غصے ہو رہا ہوگا، اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہوگا۔ یقین جانیے آسمان کے ٹوٹ جانے میں بھی، زمین کے پھٹ جانے میں بھی، سمندروں کے ابل کر شہروں میں گھس جانے میں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آسمانوں کو توڑنے، زمین کو پھاڑنے اور سمندروں کو ابل کر شہروں میں آنے میں کوئی کسر، ہم نے سارے وہ کام کر لیے جس سے یہ کچھ ہو جائے۔ آپ پہ کروڑوں رحمتیں ہوں یا رسول اللہ، آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بھی بندر بن چکے ہوتے۔ اب پڑھو درود، سب پڑھیں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم
فی العالمین انک حمید مجید۔ تو کیا خیال ہے، نیت کرتے ہیں آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کی؟ بچیں گے گناہوں سے؟ بچیں گے گناہوں سے؟ بچیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، نہ کبیرہ کے قریب جائیں نہ صغیرہ کے قریب جائیں، کوئی گناہ نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کس کے اپوزٹ جا رہے ہیں آپ، کس کی اپوزیشن میں آ رہے ہیں آپ، کس کی مخالفت میں جا رہے ہیں، سوچیں تو صحیح۔ ہے اتنی ہمت کہ آپ اللہ سے ٹکر لے لیں؟ ایک حدیث قدسی میں نے پڑھا، اب مجھے وہ کتاب بھی یاد نہیں ہے، وہ ابھی نیا مدرسے میں داخل ہوا تھا اس وقت پڑھی تھی یہ حدیث قدسی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کب تک گناہ کرے گا، کب تک توبہ توڑے گا، الا متی تتوب من الذنوب ثم تعود الیہا توبۃ بعد توبہ، کب تک گناہ کرے گا، کب تک توبہ توڑے گا، کیا تجھے جہنم کو برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ گناہ گار ہوں۔ ہاں، جو سچے دل سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے، پھر وہ اس بات سے نہ ڈرے کہ گناہ زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، سب کا معاف کرنا اللہ کے لیے برابر ہے، اس کے لیے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ بس پھر یہ نہ سوچیں کہ گناہ بہت ہے، نہیں نہیں، بہت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے سامنے آپ کے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی ان رحمتی وسعت کل شیء، میرے بندے تیرے گناہ کتنے ہوں گے، میری رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ گناہ دھلتے ہیں رحمت سے، جیسے کپڑے دھلتے ہیں صابن سے۔ اب کسی کے پاس 20 جوڑے ہیں، صابن کی ٹکیا صرف ایک ہے، تو ظاہری بات ہے بھئی میرے کپڑے بہت زیادہ میلے ہیں اور بہت زیادہ کپڑے ہیں، آپ کے پاس تو ایک ٹکیا ہے، آپ میرے کپڑے ایک ٹکیا سے کیسے دھوئیں گے؟ ایک ٹکیا سے کیسے دھوئیں گے؟ لیکن کپڑوں کا جوڑا ہے ایک اور صابن کی ٹکیاں ہیں 50، تو وہ کہے گا نا تیرے کپڑے تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہاں تو 50 جوڑے بھی دھل جائیں گے بھائی، میرے پاس اتنی صابن کی ٹکیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، تمہارے گناہ کتنے ہوں گے، زمین سے لے کے آسمان تک بھی تمہارے گناہ ہو جائیں، اگر سچے دل سے معافی مانگو گے، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرو گے، سارے صاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ میں بے پرواہ بادشاہ ہوں، مجھے کسی کا ڈر اور خوف تھوڑی ہے کہ کوئی مجھے پوچھے گا اور پکڑے گا۔ تو کرتے ہیں توبہ؟ سچی توبہ کون کون کرتا ہے؟ سچی توبہ، سچی توبہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ ہمارے ہاں سندھی میں توبہ کہتے ہیں دونوں شہادت والی انگلیاں اٹھا کے ناک پہ رگڑنا، پھر کانوں کو پکڑنا، اس کو کہتے ہیں توبہ، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ کوئی بہت بڑی توبہ کرے، تھوڑی سی گیسی بھی کر لے، اس کو کہتے ہیں بہت بڑی توبہ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اب تک جو اس کو ناراض کر رہے تھے اب اسے چھوڑ دیں، اپنی راہوں کو بدل دیں، نافرمانی سے باز آ جائیں، نگاہوں کو جھکا دیں، زبان کو لگام لگا دیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیں، اذان سن کے پھر سستی نہ کریں، سیدھے مسجد میں آئیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق ادا کریں، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو یہ والی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔